نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا کس وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سے قبل ہم 2 عوامل کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم تیسرے عامل کا ذکر کریں گے کہ جس کی وجہ سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور یہ عامل ایسا ہے کہ جو آج کل عمومی طور پہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں میں مساوات اور برابری نہ کرنا اور ایک دوسرے پر فوقیت اور ترجیح دینا، یہ بھی بچے میں نفسیاتی انحراف پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یہ ترجیح دینا چاہے کچھ دینے کے سلسلے میں ہو یا محبت میں ہو یا کسی بھی دوسرے معاملے میں، اس تفاوت والے برتاؤ کا بچے کی نفسیات اور کردار پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور یہ اس میں انحراف پیدا کرنے کا بدترین ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے بچے میں رقابت اور حسد کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور خوف اور الگ تھلگ رہنے اور بلا وجہ رونے کا سبب بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، نافرمانی اور زیادتی اور ظلم پیدا ہوتا ہے، اور بچہ رات کو ڈرنے لگتا ہے اور مختلف اعصابی امراض کا شکار ہو کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مربی اول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے بڑے حکیم اور عظیم الشان معاشرتی مربی تھے کہ آپ نے والدین کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور بچوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیں۔ ابن حبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے باپ پر رحم کرے جو اپنے بچے کو نیک بنانے میں اس کی مدد کرے۔ اور طبرانی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں میں لینے دینے کے معاملے میں مساوات اور برابری کیا کرو۔ اور امام بخاری اور امام مسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہدیۃً دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا ہی ہدیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو بھی واپس لے لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی سب اولاد کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا کرو۔ راوی فرماتے ہیں
کہ میرے والد واپس لوٹے اور اس ہدیہ کو واپس لے لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بشیر، کیا اس لڑکے کے علاوہ تمہاری اور اولاد بھی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے ان میں سے ہر ایک کو اس جیسا ہدیہ دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا پھر مجھے تو ہرگز اس کا گواہ نہ بناؤ، اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ یکساں اور اچھا برتاؤ کریں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا نہ کرو کہ ایک کو دوسروں کو محروم رکھو، کہ ایک کو دو اور دوسروں کو محروم رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا بیٹا آ گیا، تو انہوں نے اسے چوما اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر ان کی بیٹی آئی تو انہوں نے اسے اپنے سامنے بٹھا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ ان نبوی توجیحات اور ارشادات سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اولاد میں عدل و انصاف، مساوات اور محبت میں برابری کرنی چاہیے، تاکہ ان میں کسی قسم کی تفریق، امتیاز کا عنصر جگہ نہ پائے۔ کبھی کبھی بچے سے محبت نہ کرنے اور اس سے روگردانی کرنے کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ وہ اس جنس سے تعلق رکھتا ہو جسے لوگ جہالت کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، یعنی وہ لڑکی ہو، یا یہ کہ وہ خوبصورتی اور سمجھداری میں دوسروں سے کم ہو، یا یہ کہ اس میں کوئی ظاہری جسمانی نقص پایا جاتا ہو۔ لیکن یہ تمام اخلاقی یا پیدائشی جسمانی اسباب بچے کو ناپسند کرنے اور اس کے بھائیوں کو اس پر ترجیح دینے کے لیے شرعاً جواز کا سبب نہیں بن سکتے۔ والدین جب بچے کے ساتھ ایسا برا سلوک اور ایسا سخت معاملہ اور رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ کتنے بڑے ظالم اور ناانصاف ہوتے ہیں۔ آپ ہی بتلائیں کہ اگر بچہ لڑکی کی شکل میں وجود میں آیا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 2-3 دن قبل میاں والی کے اندر واقعہ پیش آیا اور اس کے اندر 7 دن کی بچی کو سگے باپ نے اس بنا پر 5 گولیاں ماری کہ میرے گھر کے اندر پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اب میں اس ظالم باپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ بہرکیف اللہ رب العزت ہمارے ملک کے اوپر خصوصی طور پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرکیف بچہ اگر بدصورت ہے تو اس میں اس کا کیا جرم ہے، اور اگر اس میں ذکاوت اور اعلیٰ درجے کی سمجھداری نہیں تو اس میں اس کا کیا اختیار ہے، اور اس نے کیا گناہ کیا ہے اگر وہ طبعاً پھرتیلا، شوخ اور شور و شغب کرنے والا اور متحرک ہے، اور اگر بچپن ہی میں کسی جسمانی نقص یا بیماری کا شکار ہونا اس کی تقدیر میں لکھا تھا تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟
اگر تربیت کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نفسیاتی پیچیدگیوں اور احساس کمتری اور بغض اور حسد اور باطنی خبث کا شکار نہ ہو، تو ان کے سامنے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حکم کو نافذ کریں جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان مساوات اور عدل کرو۔ اور اللہ نے ان کے لیے جو بھی فیصلہ کر دیا ہے، خواہ لڑکوں کا یا لڑکیوں کا، اس پر صابر اور شاکر رہیں۔ اسی طرح ان کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ان کی تمام اولاد میں محبت، اخوت، چشم پوشی، مساوات کی روح جلوہ گر ہو، تاکہ وہ عدل و انصاف، الفت اور پیار کی نظر اور سچی محبت اور عدل و انصاف سے پر معاملہ کر کے سائے میں مزے کی زندگی گزار سکے۔ واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنا بجا ارشاد فرمایا ہے، جسے ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم کرے جو اپنی اولاد کی نیکی اور اچھا سلوک کرنے میں اعانت کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ہر گھر کا یہ المیہ ہے کہ ہر گھر کے اندر بچوں کی طرف سے یہ شکایات موصول ہوتی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ عدل، انصاف، مساوات اور برابری نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ہمارے گھروں کی تباہی کی، اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے گھروں کی تباہی اور بربادی کا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف، عدل، مساوات اور برابری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے اس میسیج کو پوری امت مسلمہ تک پہنچائیں تاکہ ہمارے تمام مسلمان بھائی اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کے ساتھ انصاف اور برابری کریں۔